بلند آواز سے پڑھیے ذرا ایک مرتبہ، آواز نہیں آ رہی آپ حضرات کی، بالکل خاموش بیٹھے ہیں، بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ وازواجکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ میرے واجب الاحترام مفتی ابن مفتی، عالم ابن عالم، حضرت قبلہ مفتی محمد محسن فیضی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور حضرت علامہ محمد حسین فیضی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور خطیب عالم اسلام میرے استاد محترم حضرت علامہ حافظ محمد فاروق خان سعیدی صاحب، جن کے حکم پر چند کلمات عرض کر رہا ہوں۔ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ آج ہم ایک ولی کامل، ایک عاشق، ایک عارف، بیکی وقت مناظر اسلام، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا محمد منظور احمد فیضی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک میں حاضر ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ذرا بلند آواز سے فرما دیجیے۔ گرامی قدر حضرات، چند کلمات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ اِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ، اس آیت میں اللہ نے یہودیوں کی ایک خامی، ایک نقص کو بیان کیا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے اس بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی، پروردگار عالم نے فرمایا کہ جو میرے نبی کی بے قدری کرتا ہے، نبی کی بے قدری حقیقت میں میری بے قدری ہے، اس لیے جو میری قدر کرنا چاہتا ہے وہ پہلے میرے نبی کی قدر کرے، جو میرا بندہ بننا چاہتا ہے وہ پہلے میرے نبی کا سچا امتی اور غلام بن کے آئے، جو میری بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہتا ہے وہ پہلے میرے محبوب کی بارگاہ میں ارمغان عقیدت و محبت پیش کرے، جو میرا بندہ بننا چاہتا ہے وہ پہلے میرے نبی کا سچا امتی اور غلام بن کے آئے، جو میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ پہلے میرے نبی کا قرب حاصل کر کے آئے، کیونکہ عالموں سے نہ علم فلسفی سے ملتا ہے، عالموں سے نہ علم فلسفی سے ملتا ہے، پتہ خدا کا خدا کے نبی سے ملتا ہے۔ ارے ان کو چھوڑ کر جنت جو جا سکو تو جاؤ، یہ تو راستہ بھی ان کی گلی سے ملتا ہے۔ ارے ان کو چھوڑ کر جنت جو جا سکو تو جاؤ، یہ تو راستہ بھی ان کی گلی سے ملتا ہے۔ تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے، تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے، ارے خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے۔ آواز بہت کمزوروں والی ہے، آپ آقا کی شان سن کر ذرا ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ فرمائیں ذرا بلند آواز سے۔ بہت بے ذوق آپ بیٹھے ہیں، ایک مرتبہ پھر سبحان اللہ فرمائیں بلند آواز سے۔ تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے، خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے۔ اسی حقیقت کو قرآن پاک میں ایک اور مثال کے ساتھ بیان فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت ہے، اپنے بیٹوں کو بلایا، فرمانے لگے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے جواب دیا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ ابا جان ہم اس کی عبادت کریں گے جو آپ کا رب ہے، ابراہیم علیہ السلام کا رب ہے، اسماعیل علیہ السلام کا رب ہے، اسحاق علیہ السلام کا رب ہے۔ اولاد نے یہ نہ کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، کہا ابا جان ہم اس رب کی عبادت کریں گے کہ جس کا تعارف ہمیں آپ کی زبان فیض ترجمان نے کروایا ہے، ہم اس رب کی عبادت کریں گے کہ جس کا تعارف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کروایا ہے، جس کا تعارف حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کروایا ہے، جس کا تعارف حضرت اسحاق علیہ السلام نے کروایا ہے۔ لیکن قربان جاؤں عظمت مصطفیٰ
کہ جب رب کائنات نے اپنے حبیب سے خطاب کیا تو فرمایا فلا وربی کا محبوب مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے. سبحان اللہ پڑھے ذرا. فلا وربی کا مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے. حالانکہ اللہ کائنات کا رب ہے, وہ زمین والوں کا رب ہے, آسمان والوں کا بھی, وہ انسانوں کا رب ہے, حیوانوں کا بھی, وہ جنات کا رب ہے, فرشتوں کا بھی, وہ حوروں کا رب ہے, غلمان کا بھی, وہ رب تو آدم علیہ السلام کا بھی ہے, ابراہیم علیہ السلام کا بھی, وہ رب تو یعقوب علیہ السلام کا بھی ہے, یوسف علیہ السلام کا بھی, وہ رب تو داؤد علیہ السلام کا بھی ہے, زکریا علیہ السلام کا بھی, وہ رب تو دانیال علیہ السلام کا بھی ہے, الیسع علیہ السلام کا بھی, وہ رب تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا بھی. لیکن فرمایا فلا وربی کا, فرمایا حبیب یوں تو میں رب پوری کائنات کا ہوں, لیکن میری ربوبیت کا وہ تعلق جو تیری ذات کے ساتھ ہے وہ کسی اور کے ساتھ کہاں ہے. حبیب میں نے سب کو پالا ہے, حسن کی خیرات بخشی ہے, تجھے تو میں نے حسن کی پوری کائنات بخشی ہے. میں نے سب کو پالا ہے, حسن کی خیرات بخشی ہے, تجھے تو میں نے حسن کی پوری کائنات بخشی ہے. اس لیے کہ میرے حسن کا مظہر عدم تم ہو, میری تخلیق کی دلیل اعظم تم ہو, تیرے رخ کی تابانی بھی میرے حسن تخلیق کا مظہر ہے, تیری زلفوں کا پیچ و خم بھی میری قدرت کا شاہکار ہے. اس لیے میں کہتا ہوں فلا وربی کا, مجھے قسم ہے اپنی ذات کی کہ میں تیرا ہوں جو تیرے واسطے کے بغیر آئے گا. میرے دروازے اس کے لیے بند ہیں جو تیرا وسیلہ لے کر میری بارگاہ تک پہنچے گا. میری رحمتیں اس کا استقبال. بات ختم کر رہا ہوں. گرامی قدر حضرات, ہماری جماعت اہل سنت کے عظیم مورخ, عظیم مصنف حضرت علامہ مولانا عبد الحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ مقالات میں ایک کمال کی بات لکھتے ہیں. فرماتے ہیں ایک مرتبہ سایہ دیوار نے دیوار سے کہا, ایک مرتبہ سایہ دیوار نے دیوار سے کہا کہ میں سورج کا عاشق ہوں, تو درمیان سے ہٹ جا, میں سورج کو دیکھنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ سایہ دیوار نے دیوار سے کہا کہ میں سورج کا عاشق ہوں, تو درمیان سے ہٹ جا, میں سورج کو دیکھنا چاہتا ہوں. دیوار نے کہا اگر میں درمیان سے ہٹ گئی تو تیرا نام و نشان تک نہ رہے گا. بلا تشبیہ بلا مثال حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور خدا کے درمیان ایک گہرا رابطہ اور واسطہ ہے. اگر نبی کا وسیلہ درمیان میں نہ ہو, نہ ہمارا دین باقی رہ سکتا ہے, نہ ہمارا ایمان باقی رہ سکتا ہے. اگر سرکار کا وسیلہ درمیان میں نہ ہو, نہ ہمارا دین باقی رہ سکتا ہے, نہ ایمان باقی رہ سکتا ہے. اسی لیے وہ کندھاری پٹھان, وہ علم و فن کی چٹان, نام ہے جس کا احمد رضا خان. کیا کمال ہے اس کا بیان, اس کے بیان کو نہیں سمجھ سکتا کوئی بے ایمان. وہ ہے سنیوں کی جان, اس کو حاصل ہے نبی کا فیضان. عشق مصطفیٰ سے لبریز ہے جس کا دیوان. فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان. گرامی قدر حضرات, تاجدار صداقت, افضل الصادقین, جانشین پیغمبر, وارث محراب و منبر, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں دو مسدس اپنے لکھے ہوئے پیش کر رہا ہوں. اور یہ نئی مسدس ہے اور میں چاہتا ہوں اس کا آغاز اسی آستانے سے کیا جائے. آپ حضرات کی توجہ کا طالب ہوں. لکھا ہے جی سرکار کے اصحاب میں سلطان ہے صدیق. کیونکہ جہاں بھی محفلوں میں جانا نصیب ہوتا ہے, مولا علی کی شان, امام حسین کی شان اکثر سننے کو ملتی ہے, لیکن جو صحابہ کے بھی امام ہیں, اہل بیت کے بھی امام ہیں, ان کے کلام بہت کم لوگ ہی پڑھتے ہیں. یہ بھی المیہ ہے نا جی. سرکار کے اصحاب میں سلطان ہے صدیق, اسلام کی ہر طور میں جی جان ہے صدیق.
کیا خوب ہنسی کاری قرآن ہے صدیق، ایمان سے کہہ دوں میرا ایمان ہے صدیق، مظہر اسے زہرا کا جو احساس نہ ہوتا صدیق محمد کے کبھی پاس نہ ہوتا، مظہر اسے زہرا کا جو احساس نہ ہوتا صدیق محمد کے کبھی پاس نہ ہوتا۔ آخری مصدر سنیے اور اس کی گہرائی تک آپ حضرات جائیں گے، اشارتاً یہ پیش کر کے بات ختم کر دوں گا۔ چھان لو تم تاریخ کو سب نے بالتحقیق پکارا ہے، چھان لو تم تاریخ کو سب نے بالتحقیق پکارا ہے، ان کے منصب رتبے کی کر کے توثیق پکارا ہے، بعد محمد ان کو ہی بہتر تخلیق پکارا ہے، ایسے سچے ہیں جن کو رب نے صدیق پکارا ہے، معاشر تک ہم مظہر ان کی شان کا پرچم گاڑیں گے، سانپ نہ کچھ کر پایا جن کا کتے خاک بگاڑیں گے۔ حضور نے فرمائش کی دوبارہ پیش کر رہا ہوں اور آپ حضرات نے بہت ماشاءاللہ داد دی ہے، اور انشاءاللہ مزید بھی آپ حضرات سبحان اللہ فرمائیں گے، اور آپ حضرات کے ذوق کے ساتھ ہی کوئی خطیب ہو، کوئی دانشور ہو، کوئی ادیب ہو، کوئی نقیب ہو، دل کھول کے پڑھتا بھی ہے۔ آپ حضرات جب بالکل خاموش بیٹھے رہتے ہیں جو یاد ہوتا ہے وہ بھی بھولنے لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ پڑھیں ذرا۔ چھان لو تم تاریخ کو سب نے، چھان لو تم تاریخ کو سب نے بالتحقیق پکارا ہے، ان کے منصب رتبے کی کر کے توثیق پکارا ہے، بعد محمد ان کو ہی بہتر تخلیق پکارا ہے، ایسے سچے ہیں جن کو رب نے صدیق پکارا ہے، معاشر تک ہم مظہر ان کی شان کا پرچم گاڑیں گے، سانپ نہ کچھ کر پایا جن کا کتے خاک بگاڑیں گے، نہ کچھ کر پایا جن کا سانپ نہ کچھ کر پایا جن کا کتے خاک بگاڑیں گے۔ اللہ رب العزت میری حاضری قبول فرمائے۔